علیہ وسلم کی امت ببرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ معزز سامعین محترم، اللہ رب العالمین اپنے کلام لم یزل میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگو، اگر تم کوئی بات نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ یوں تو دنیاوی اعتبار سے بھی جب ہم دیکھیں، جو جس فیلڈ کا کام ہوتا ہے اسی فیلڈ ورکر سے ہی معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تو علم دین کا جو معاملہ ہے، دین اسلام کا جو معاملہ ہے، وہ اہل علم سے دریافت کرنا ہے، نہ کہ سوشل میڈیا، نہ کہ انٹرنیٹ۔ کیونکہ آج ہمارا معاشرہ صرف سوشل میڈیا کی طرف گامزن ہے اور انٹرنیٹ پر ہی سرچ کرتے رہتے ہیں۔ اب حد یہ ہو رہی ہے، چاہے عوام ہو یا سوشل میڈیا ہو، علماء کی توہین کر رہے ہیں۔ دیکھیے سامعین محترم، یہ روز اول سے چلا آ رہا ہے کہ دین اسلام پر کیچڑ اچھالنا، کہیں مساجد کو لے کر، کہیں مساجد سے بلند ہونے والی آواز اذان کو لے کر، کہیں مساجد کے مینار کو لے کر، کہیں مدارس کو لے کر، کہیں خانقاہوں کو لے کر۔ حد تو یہ ہوئی ہے کہ حرمین شریفین کے متعلق بھی کمنٹس ہوتے ہیں، تو ان کی پرواہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے صاحب؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور ہمارے اندر وہ طاقت نہیں کہ مقابلہ کر سکیں۔ بتائیے کیا کریں گے؟ احتجاج کریں گے، نعرے لگائیں گے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے مساجد میں جو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، ہم کو یہی ادب سکھلانے کے لیے، لیکن ہم بے ادب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ادب نہیں کرتے ہم اپنے ائمہ کا، اپنے اماموں کا، اپنے مؤذنین کا، اپنے حفاظ کا، اپنے علماء کا، اپنے پیران طریقت مشائخین عظام کا۔ جب ہم ادب نہیں کریں گے، تعظیم نہیں کریں گے، تو بھلا بتاؤ کامیابی مل سکے گی؟ کیوں کہ ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ سکھایا کس نے؟ اہل علم نے سکھایا، چاہے وہ آپ کے والد ہو، آپ کی والدہ ہو، آپ کے دیگر رشتہ دار ہو، یا کسی مدرسے کا استاذ ہو۔ اہل علم نے سکھلایا ہے، تو ان اہل علم کی تعظیم و تکریم بجا لانی چاہیے۔ اسی اعتبار سے مساجد کا معاملہ لیں، مدارس کا معاملہ لیں، ہماری دینی محافل کا معاملہ لیں۔ ضعیف حضرات ہیں جو نیچے بیٹھنا مشکل ہے، جن کے گھٹنوں میں درد ہے، تکلیف ہے، بیٹھے تھے اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو اجازت ہے، اختیار ہے کہ وہ کرسی کا استعمال کریں۔ لیکن بس اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے، نوجوان بھی کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کرسی آرام کے لیے گھر میں، مسجد میں نہیں ہے، مسجد میں آرام نہیں ہے، یہ بھی ادب میں شامل ہے۔ علماء، مشائخین، اہل اللہ، اہل علم کا جہاں ادب کرنا ہے، اللہ کے گھر کا بھی اتنا ادب برقرار رکھنا ہے۔ عام طور پہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، بڑے بزرگ حضرات ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن نوجوان ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، پیر پھلانگ کر بیٹھ جاتے ہیں، کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نیک توفیق دے ہمیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کے نام پر کیچڑ اچھالنا، یہ کسی کلچر، کسی مذہب سے مجھے واسطہ نہیں ہے، ان کا کام ہے، کرتے ہیں، وہ ازلی دشمن ہیں۔ لیکن میں نے بارہا آپ سے کہا، کیا قرآن شریف میں جہاں اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض قرار کرنا تھا، روزے کو فرض قرار کرنا تھا، حج کا حکم دینا تھا، زکوٰۃ کا حکم دینا تھا، یا ایھا الناس کا لفظ استعمال نہیں فرمایا؟
یا ایھا المسلمون نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو۔ کامل مومنین سے اللہ مخاطب کہے، عوام الناس سے نہیں ہے۔ تو جو ہم آج دیکھ رہے ہیں مسلمان کا لیبل ہے، لیکن کام غیر مسلمان سے بھی بدتر ہے، جو میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا، پیوستہ جمعہ بھی کہا۔ کیونکہ قرآن کا انکار، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، سوشل میڈیا پر بھی چیک کریں، کئی غیر مسلم بھائی آپ کو ایسے ملیں گے، کئی غیر مسلم مذاہب کے رہنما گائیڈینس آپ کو ایسے ملیں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں، جو خلفاء راشدین کی بھی سیرت بیان کرتے ہیں، جو قرآن کی تعظیم بھی کرتے ہیں، جو قرآن کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ یہ بات اور ہے، جب اتنا جانتے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو پھر قرآن کہتا لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے، ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی اسلام میں گھسیٹ کر لایا جائے، کھینچ کر لایا جائے۔ تو مسلمان کا لیبل لگا کر کبھی امہات المومنین کی شان میں بے ادبی، کبھی اہل بیت اطہار کی شان میں بے ادبی، کبھی قرآن مقدس کی شان میں بے ادبی، کبھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی۔ تو یاد رکھ لیں، ایسی فکر رکھنے والے، ایسی ذہنیت رکھنے والے اسی کے ساتھ ہوں گے، کل میدان محشر میں شیطان کے پیچھے اٹھائے جائیں گے اور نارے جہنم کی آگ میں منہ کے بل ڈھکیلے جائیں گے، منہ کے بل ڈھکیلے جائیں گے۔ تو اس لیے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو اہل ایمان کو بتلا دیا گیا کہ لوگوں، مومن کا ہتھیار کوئی میدان جنگ میں نکلنا نہیں ہے، مومن کے لیے لڑائی کرنا نہیں ہے، کیونکہ مومن امن سے بنا ہے، اسلام امن ہے، مومن امن ہے، نبی مکرم امن بن کر آئے ہیں، قرآن امن کا پیغام دے رہا ہے، اس لیے ہم امن سلامتی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تب ہتھیار کیا ہے مومن کا؟ پھر ہتھیار کیا ہے؟ تو مومن کا ہتھیار ہے 5 وقتہ نماز کی پابندی، 5 وقتہ نماز کی پابندی۔ اسی طرح قرآن مقدس کی آپ کو تلاوت کرنی ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن کی تلاوت ایک فیشن بن گیا ہے، مگر اب فیشن بھی اور بھی فیشن بن گیا ہے ماڈرن ٹرن زمانے میں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا متبرک راتوں کے علاوہ، مقدس ایام کے علاوہ کسی کا انتقال ہوتا تو اس کی فاتحہ سیون کے وقت میں، زیارت کے وقت میں کچھ دیر قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ آج وہ بھی ہم سے ختم ہو گیا ہے۔ اب حد یہ ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، فون نکال کر اس میں قرآن لگا دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، ریکارڈنگ لگا رہے ہیں ہوم تھیٹر میں۔ نہیں، یہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ذہن میں رکھ لیں اچھی طرح، کیونکہ قرآن سننے کے لیے نہیں ہے، صرف قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ قرآن جب پڑھنے کے لیے بندہ مومن اپنے ہاتھ میں قرآن لیتا ہے تو قرآن کا چھونا بھی اس کے لیے فضیلت رکھتا ہے، کمال حاصل ہوتا ہے۔ اور قرآن کے پڑھنے کے لیے، قرآن کے لیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، جب میرا بندہ میرے کلام کی تلاوت کرنے کے لیے ایک ایک حرف پڑھتا ہے، ایک ایک حرف، الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، اس کے اندر 3 حرف ہیں، 3 ورڈ ہیں۔ ایک حرف پڑھے گا 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ تب سوچئے، اندازہ کیجئے ایمان والو، جب ہم 5 وقتہ نمازیں بن جائیں گے اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، زیادہ نہیں، 1 پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ نہیں، 1 رکوع بھی نہیں، کم سے کم 2-3 آیات تلاوت کر لیں، روزانہ 2-3 آیت تلاوت کر لیں، کم از کم زندگی بھر میں قرآن کا دور تو مکمل ہوگا۔ جب وہ 2-3 آیات آپ پڑھتے رہیں گے تو پھر اس قرآن کو سمجھنے کی تمہیں فکر ہوگی۔ جب قرآن سمجھنے کی فکر ہوگی تو پھر قرآن کی تفسیر پڑھنے کی فکر ہوگی،
جب قرآن کی تفسیر پڑھو تو پھر ایک ایک آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیسے وقت میں نازل ہوئی، وہ شان نزول پڑھنے کا تمہیں موقع ملے گا۔ پھر تب کہیں جا کر تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ جب کامل مومن بن جاؤ تو علماء کا ادب احترام بھی معلوم ہوگا۔ کیوں؟ اہل علم جس طرح ہم میں سے کسی کے والد کا جب انتقال ہوتا ہے، انتقال کے بعد والد کے چھوڑے ہوئے مال میں ہم حصہ دار بنتے ہیں، ویسے ہی اہل علم اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے کہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جو چاہیں مجھ پر طنز کر لیں، میں سوشل میڈیا کے ذریعے جو بات چل رہی ہے اس پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اہل علم العلماء ورثۃ الانبیاء بتلایا گیا ہے، انبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جس طرح ہم ہمارے باپ کے چھوڑے ہوئے مال کے حقدار ہیں، حصہ دار ہیں، قابض ہیں، ویسے ہی اہل اللہ، اہل علم، چاہے علماء ہو مشائقین ہو، یہ دونوں بھی ترازو کے پلڑے ہیں۔ اختلاف ہے، ہوتا ہے، علمی اختلاف ہے، ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا بارہا کہ علماء مشائقین کے درمیان کسی بات پر اگر کوئی تناؤ ہو، کوئی اختلاف ہو تو آپ بیچ میں حائل نہ ہو، کیونکہ علماء بھی جانتے ہیں، مشائقین بھی جانتے ہیں، یہ بھی اختلاف کرتے ہیں، یہ بھی اختلاف کرتے ہیں، لیکن ایک دن وہ بھی آ جائے گا جہاں دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ علمی اختلاف ہے، اجازت ہے، علمی اختلاف کی اجازت ہے۔ ہر کوئی اپنے نالج کے اعتبار سے اختلاف کرے گا، کمنٹ کرے گا، لیکن ہم درمیان میں چلے جائیں گے جو ہم جانتے نہیں، تو بیچ میں جا کر علماء کو برا کہنا یا مشائقین کو برا کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تو ضمناً کہا، لیکن علماء مشائقین اہل اللہ اور اہل علم کی تعظیم کے لیے جو سوشل میڈیا پر کون ہے کیا ہے، میں آج تک کسی کے نام نہیں لیا اور نہیں لوں گا، بس آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، لکھا بندے نے کہ علماء پر، مشائقین پر، درگاہوں پر، خانقاہوں پر، مدارس پر اگر کوئی اعتراض کر دے تو واویلا مچاتے ہیں، قرآن مقدس کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، سب خاموش ہے۔ ارے نادان، تم کیا کر رہے ہیں؟ تم کیا کر رہے ہیں؟ اب میرا سوال کا جواب دو، تم کیا کر رہے ہیں؟ اہل علم ٹھیکیدار نہیں ہے، اہل علم تمہاری نفاست کو پاک کر رہے ہیں، تمہاری غلاظت کو نکال رہے ہیں، تم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور تم اہل علم پر تانا دیتے ہو کہ قرآن کے خلاف بولا جا رہا، خاموش ہے۔ ارے بتاؤ کون عالم خاموش ہے؟ ہر کسی نے آواز اٹھائی، تم جانتے نہیں، تم دیکھتے نہیں، کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر پورے شہر کا محاصرہ نہیں ہوتا، گلی گلی کوچا کوچا آپ کو پھرنا پڑتا ہے۔ قرآن کے ایک مخالف کو ہم نے کیا نہیں کہا، ہر کسی نے کہا، ہر عالم نے کہا، بلکہ میں نے تو بارہا کہا کہ عقائد کے معاملات اپنی جگہ ہیں، جب قرآن کا معاملہ آتا ہے، محمد الرسول اللہ کی بات آتی ہے، خدا کی بات آتی ہے، تو ہم سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیں گے اور ایک صف میں کھڑے ہو کر آواز بلند کریں گے اس کے خلاف۔ ہم نے یہ نعرہ دیا ہے، اور ہر مکتب فکر کا عالم اس منحوس، اس افلاس، اس ملعون کے خلاف آواز دے رہا ہے، آواز اٹھا رہا ہے، اور یہ نادان ہیں کہ جو ہماری صفوں میں انتشار کرنا چاہتے ہیں، ہماری صفوں کو منتشر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آپ حضرات سے میں بارہا اپیل کرتا ہوں کہ بھائی خدا کا واسطہ، اللہ اس کے رسول کا واسطہ، صرف سوشل میڈیا پر اتفاق نہ کریں، صرف سوشل میڈیا پر اتفاق نہ کریں۔ اب ان سوشل میڈیا سے پوچھتا ہوں، چاہے وہ کوئی ہو، آج تو ہر کسی کا چینل ہے، یوٹیوب پر بھی ہے، فیس بک پر بھی اپنا پیج ہے، انسٹاگرام پر بھی ہے، سب کچھ ہے، ہر کوئی نوجوان جڑا ہوا ہے اپنا اپنا گروپ بنا کر۔ سب سے میرا سوال ہے،
جو علماء مشائقین سے، اہل علم سے، اہل اللہ سے تمہیں نفرت ہے، طنز کرتے ہو، تو بتاؤ تمہیں نماز کی سنتیں واجبات بھی پتہ ہے؟ نماز کن چیزوں سے فاسد ہوتی ہے معلوم؟ سجدہ سہو کس کو کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ وضو میں فرائض کتنے پتہ ہے؟ غسل میں فرائض کتنے ہیں پتہ ہے؟ تیمم کس کو کہتے ہیں؟ کب کرنا ہے پتہ ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، بس علماء مشائخین پر طنز کرنے کو نہ چلے۔ تو پھر وہ بات ریپیٹ کروں گا کہ اگر علماء مشائخین سے تمہیں نفرت ہے، طنز کرتے ہو کہ قرآن کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، یہ لوگ خاموش ہیں، یہ کہہ رہے ہو، تو پھر اپنے گھروں میں یہ وصیت لکھ کر لٹکا دو فریم بنا کر کہ ہمارے مرد کے بعد ہماری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کسی مدرسے کے عالم، کسی جامعہ کے مفتی، کسی مسجد کے امام یا کسی سلسلے کے پیر کو نہ بلایا جائے کہ ابا جان تم ہی پڑھاؤ، اے میرے بیٹے تو میری نماز جنازہ پڑھا۔ علماء مشائخین سے اختلاف کیا جانتے ہو؟ علماء مشائخین ایسے نہیں ہیں۔ ارے تمہارا مال، تمہارے آبا و اجداد کا مال جو تمہارے حصے میں آیا، جس کے تم حقدار ہیں، وہ کب تک رہے گا؟ چند دن۔ اگر ہمالیہ پہاڑ کے برابر بھی سونا تمہارے پاس اگلتا رہے تو کب تک؟ اس وقت تک جب تک تمہارے منہ پر کفن لپیٹنے سے پہلے جو وقت ہوتا ہے، اس وقت تک تمہارے پاس وہ سونا کام آئے گا، وہ دولت کام آئے گی۔ لیکن علماء مشائخین انبیاء کے وہ وارث ہیں جو وراثت ختم ہونے والی نہیں ہے، زمین پر بھی ہے، بٹتی ہے، زمین کی آغوش میں جاتے ہیں، وہاں سے بھی فیضان جاری ہوتا ہے، یہ ایسے وارثین ہیں، ان کے خلاف بولو گے تو بولنا ہے بولو، آپ کو زبان دی گئی اختیار، رائٹس ہیں۔ مروان کا حال دیکھیے، حکم کا حال دیکھیے، شداد کا حال دیکھیے، فرعون کا حال دیکھیے، عتبہ شیبہ کا حال دیکھیے، ابو جہل ابو لہب کا حال دیکھیے، جس کے ہم وارث ہیں، جو وراثت والے ہمارے انبیاء ہیں، ان کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی، ان کا ٹھکانہ کیا ہوا؟ اس کو پیش نظر رکھ لیں، اس کے بعد جو چاہے کہہ لیں، اختیار ہے۔ خبر میں پوچھا جائے گا، میدان محشر میں پوچھا جائے گا، جواب تو تم کو دینا ہے، کیونکہ میری خبر کا جواب مجھ کو دینا ہے، آپ کی خبر کا جواب آپ کو دینا ہے، اور ایسا طنز کرنے والے نادانوں کو ان کی قبر میں ان کا جواب ان کو دینا ہے، ہمیں کوئی سروکا نہیں ہے۔ تو یہ سب کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے ذہن کھول رہا ہوں، یہ مخالفتیں ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ آپ سے اس سے پہلے میں نے کہا کہ ابھی کچھ نہیں ہوا ہے، ہمارے جو معصوم بچے ہیں جب یہ نوجوانی کی سیڑھی پر قدم رکھیں گے، اس وقت تک نہ جانے کیا ہوگا، اس وقت تک اور کیا گستاخیاں ہوں گی، کیا برائیاں ہوں گی۔ اسی لیے میرے رب نے اٹل فیصلہ کر کے کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ مسلمون نہیں فرمایا، مسلمان کا لیبل لگانے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، کوئی داڑھی لگانے سے مومن نہیں ہوتا، کوئی جبہ پہننے سے مومن نہیں ہوتا، کوئی سر پر عمامہ باندھنے سے مومن نہیں ہوتا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اہل نظر کو تلاش کرو، اہل حق کو تلاش کرو۔ بات سمجھ میں آتی نہیں، بس کہنے کو چلے۔ اب قرآن کی مخالفت کرنے والا کر رہا ہے، عام انداز میں آخری بات بتا رہا ہوں، قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، جیسے اس سے پہلے اس نے نعوذ باللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، اعوذ باللہ 26 آیتیں 26 آیات پر کمنٹ کیا، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ اس کو قرآن سے نکالنے کی بات کر دیا۔ تو میں نے کہا گزشتہ جمعہ کہ ساری کائنات
مل کر بھی اگر یہ کہہ دے قرآن کو ہم نے ختم کر دیا تو قرآن ختم نہیں ہوگا۔ یہ محراب کے حافظ جو بچپن کے عالم میں ہوں گے، جوانی کے عالم میں ہوں گے، بڑھاپے کے عالم میں ہوں گے، ضعیف العمر میں ہوں گے، بستر مرض پر مبتلا ہوں گے، وہ اٹھ کر کہیں گے رے نادانو تم اپنی زبانوں کو بند کر لو، میرے رب کا کلام زندہ ہے، باقی ہے۔ قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے، قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے، تم چاہے کچھ کہو۔ مگر جو علماء مشائخین پر اعتراض کرتے ہیں نا، کچھ نہیں کہتے، تمہارے کان نہیں سنتے حق بات، تو ہم کیا کریں گے؟ اب یہ بتاؤ 26 آیت کے متعلق جس ملعون نے جو لفظ کہا اس کو آپ جانتے، اس کا ترجمہ جانتے، اس کی تفسیر جانتے، اس کا شان نزول جانتے، کیوں کہا؟ نہیں جانتے، تو مقابلہ کیسے کرو گے؟ مقابلہ کیسے کرو گے؟ تو اہل علم جانتے ہیں ان 26 آیات کو جس ملعون نے نکالنے کی بات کی کس لیے کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ 26 آیتیں نہیں بلکہ قرآن مقدس کی جملہ 6666 آیات پوری ایسی ہیں کہ اگر ان آیات کو ہر بندے مومن سمجھ لے تو ساری کائنات تہس نہس ہو کر رہ جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ دشمنان اسلام کو اس بات کا پتہ ہے، دشمنان اسلام نے سرچ کیا ہے، جانتے ہیں قرآن کیا ہے، اور قرآن پابندی سے پڑھنے پر مومن کی زبان میں کتنا اثر پیدا ہوتا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاتھوں میں اسمارٹ فونوں کو تھما دیا، اس لیے ہمارے ذہنوں کو دجال کی طرح بنا دیا، جو ہم نمازوں کو نہیں آتے اذان سنتے ہیں فون میں لگے رہتے ہیں، قرآن کی آواز آتی ہے فون میں لگے رہتے ہیں، متبرک ایام آتے ہیں وہی دنیاوی کاموں میں اور فونوں میں مصروف، انٹرنیٹ پر مصروف۔ تو اس طرح ہمارا حال ہو چکا ہے۔ تو خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ کبھی کسی وقت میں اہل علم کے خلاف آپ آواز نہ اٹھائیں۔ ابھی میں بتاؤں اگر اس کے اوپر وعیدیں کیا کیا ہیں تو توبہ کرنا پڑے گا۔ یہ نادان جانتے نہیں، صرف سوشل میڈیا پر اپنا نام، اپنی شہرت، اپنی عزت کمانا چاہتے ہیں، لیکن ان نادانوں کو بھی نہیں معلوم ہے علماء، اہل علم، انبیاء کے وارثین، نبی کے اہل بیت، سادات، مشائخین کیا ہوتے ہیں۔ اگر یہی علماء، یہی مشائخین اپنی مسند پر بیٹھ کر، مصلی پر بیٹھ کر، منبر پر بیٹھ کر اگر اپنی زبان سے 4 لفظ بول دیں، بددعا کر دیں، تہس نہس ہو جاؤ گے۔ گھر کی دہلیز کیا، اینٹ کا ٹکڑا بھی باقی نہیں رہے گا، مٹی کا ڈھیلا باقی نہیں رہے گا۔ اہل علم جانتے ہیں کب کس کو کس انداز میں جواب دیا جائے۔ اہل علم اس کو نہیں کہتے جو تمہاری طرح سوشل میڈیا پر واویلا مچائے۔ اہل علم برابر مقابلہ کر رہے ہیں، ورنہ ہماری بساط کیا ہے؟ ہماری بساط کیا ہے جو ہم مسجد تک آ سکیں؟ یہ ہمارے انبیاء کے وارثین کی بدولت ہے۔ زمین کی آغوش میں بھی ہے تو فیضان جاری کر رہے ہیں، زمین پر بھی ہے تو اپنے علم کو بانٹ رہے ہیں۔ تو خدا را اہل علم کی شان میں بے ادبی کرنا اپنی نسلوں میں بگاڑ پیدا کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو برباد کرنا ہے، گویا اپنے ماں باپ پر اعتراض کرنے کی والی بات ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال سوشل میڈیا سے آپ جڑے رہیں، اسے اعتراض نہیں ہے، لیکن جہاں دین اسلام کا معاملہ ہو، قرآن مقدس کا معاملہ ہو، حدیث شریف کا معاملہ ہو، انبیاء علیہ السلام اجمعین کا معاملہ ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے متعلق ہو، نبی پاک کی اولاد امجاد کے متعلق ہو، نبی کے اہل بیت کے متعلق ہو، نبی کے ازواج مطہرات کے متعلق ہو، صحابہ صحابیات کے متعلق ہو، تابعین تابعات کے متعلق ہو، تبع تابعین تبع تابعات کے متعلق ہو، مفسرین محدثین فقہاء کے متعلق ہو، ائمہ مجتہدین کے متعلق ہو، سلاسل طریقت کے متعلق ہو، اگر ان باتوں کو جاننا ہے تو اہل علم سے پوچھیں۔ انٹرنیٹ پر آپ سرچ نہ کریں، سوشل میڈیا کو نہ دیکھیں، کیونکہ آج ہر کوئی اپنا مفاد نکالنا چاہتا ہے، اپنے مطلب کی بات کو لینا چاہتا ہے۔ تو لہذا
آپ تمام حضرات سے یہی اپیل کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں متحد ہونا ہے، منتشر نہیں۔ منتشر ہو جاؤ گے تو ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ جب ہم متحد رہیں گے، میں نے کہا بارہا کہا، ابھی بھی کہتا ہوں، پھر ریپیٹ کروں گا، عقائد کا معاملہ ہے ہم بالائے طاق رکھ دیں گے، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ قرآن ہے تو ہم ہیں، نبی کا معاملہ ہے، نبی ہے تو ہم ہیں، تو عقائد کے معاملات وہ اختلافات کو ہم بالائے طاق رکھیں گے۔ لیکن جب قرآن نبی کا معاملہ ہے، خدا کی ذات کا معاملہ ہے، اللہ کے انعام یافتگان بندوں کا معاملہ ہے، تو ہم ایک صف میں کھڑے رہ کر آواز بلند کریں گے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء مشائقین کی تعظیم و تقریب بجا لائیں اور ان سے محبت کا رشتہ جوڑے رکھیں۔ اور مومن کا ہتھیار 5 وقتہ نماز ہے، مومن کا ہتھیار اس کی دعا ہے، مومن کا ہتھیار قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ یہ عمل آپ کر کے دیکھ لیں، پھر ہماری زندگی میں روشنی کیسے ہوگی، اور ہمارے گھروں میں، دکانوں میں، کارخانوں میں، کمپنیوں میں، نوکریوں میں برکت کیسے ہوگی، اور ہماری نسلیں کس طرح اسلام کی طرف راغب ہوگی، اس وقت اندازہ ہوگا۔ ابھی ہم صرف طنز کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بات بھی بتا دوں، طنز کی اجازت ہے، لیکن طنز ایسا ہو جس سے کسی کا معاملہ سدھر جائے، سنور جائے۔ اس کو کہتے ہیں تنقید برائے تعمیر۔ تعمیر مراد گھر تعمیر کرنا، تو آپ تنقید برائے تعمیر کیجئے، جو گناہ گار ہے وہ اپنے گناہوں سے باز آ سکے۔ تنقید برائے طنز کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تنقید برائے طنز کی اجازت صرف اور صرف خدا اس کے رسول کو ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے اہل و عیال کو سدھاریں، 5 وقتہ نمازی بنیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ کیا ہے؟ محبت ایمان کا آخری درجہ۔ اگر کوئی کہیں سے کوئی گستاخی کر رہا ہے، آپ کے ہاتھ پیر میں طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، زبان سے عمل کرو۔ زبان میں بھی طاقت نہیں ہے تو نبی پاک نے فرمایا آخری درجہ یہ ہے کہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھو۔ ٹھیک ہے، اپنے دل میں اس کو برا سمجھو اور اللہ کی بارگاہ میں بددعا کرو اس ملعونوں کے لیے، ان بدبختوں کے لیے، یا تو توفیق عطا ہو یا تو اس کا ایسا حشر ہو کہ ساری دنیا اس کو دیکھتے رہے اور ہر ایک کے لیے عبرت بن جائے۔ تو خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ ایسے ملعون پیدا ہوتے ہیں، اس کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ فکر ہے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، بار بار کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنے کی، دعا کرنے کی۔ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، نماز سے خدا راضی ہوتا ہے، قرآن سے آپ کی زبان تاثیر والی بن جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔ اگلی صفحہ